السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجع کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر علماء ذوی الاحتشام، حاضرین و سامعین مکرم، میری اور آپ کی خوش بختی ہے آل نبی اولاد علی، سچے سچے سید زادے، ہزاروں لوگوں کے عقیدے اور ایمان کا تحفظ کرنے والی شخصیت حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر سید فیض عباس قمر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اللہ حضرت شاہ صاحب کے اقبال میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، آپ کے صدقے اور آپ کی پاکیزہ نسبت کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مجھے یہاں پر دوسرا موقع ہے حاضری کا، اور قبلہ علامہ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ ساری خوبصورت ٹیم، یہ گلدستہ، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ کوئی روایتی الفاظ میں نہیں بلکہ قلبی طور پر میں ان مجاہدوں کو خراج پیش کرتا ہوں، سلامی پیش کرتا ہوں کہ ایسے علاقے میں، اس ماحول میں، اتنی مشکلات میں ہر سال پابندی کے ساتھ اس طرح کا روحانی علمی دسترخوان سجاتے ہیں، اور آپ سب کو بھی مبارکباد جو دامے درمے سخن قدم تعاون فرماتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا ذوق مجھے سال ایک بیچ میں اللہ گزرا ہے، میں نہیں آیا، لیکن پچھلے سال کے چہرے، ذوق اور آپ کا جو علمی محبت کا انداز ہے وہ مجھے ابھی ذہن میں کھٹک رہا ہے، آ رہا ہے کہ ایک ماحول گاؤں کا ہے لیکن ذوق شہر والا ہے۔
یعنی آپ کے ابھی بھی چہرے کو گرے ہوئے نہیں، آپ کی ہر آنکھ میں چمک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ ایسی سادات، ایسی ہستیوں کا یہ فیض ہے، ان کی سرپرستی میں یہ علاقہ اللہ اپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ یہاں کثیر تعداد میں مولا کائنات کی اولاد پاک ہے۔ عوان برادری بھی مولا کائنات حیدر کرار کی اولاد ہے۔ سید تو سید کائنات اور مولا کائنات کی نسبت جب ملتی ہے تو پھر سید تھے، لیکن مولا کائنات کی جو نسبت ہے، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، خیر عطا فرمائے، کیونکہ اصل مسئلہ ہی نسبت کا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت جو لوگ ہیں، ولیوں کے ماننے والے جو لوگ ہیں، ہماری ایک ہی پہچان ہے، ہم کسی شخصیت سے پیار نہیں کرتے، مدینے والے کی نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل ہماری پہچان۔ سنی حیثیت کاروباری کو دیکھ کے پیار نہیں کرتا، مدینے والے کی وفاداری کو دیکھ کے پیار کرتا۔ یہ اہل سنت کے اندر خاص ہی یہ چیز ہے۔ جی، ہمارا ایک ہی معیار ہے، ایک ہی ہمارا معیار ہے، ہمارا اس سے پیار ہے جو مدینے والے کا وفادار ہے۔ یہ اصل میں بات ہے کہ دیکھو نا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں پہلے ادوار میں قرآن مجید کی جو جلدیں ہوتی تھیں اس کے ساتھ پاک چمڑا لگتا تھا، تو وہ چمڑا قرآن مجید کے ساتھ لگتا جلد کے طور پر۔ تو مولانا روم کا انداز بھی وکھرا ہے، اور کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں ایک دن جوتے کے چمڑے نے اس چمڑے سے پوچھا جو قرآن کی جلد سے نسبت رکھتا ہے، اس سے پوچھا یار تیری بھی نسل ایک ہے، میری بھی نسل ایک ہے، تیری بھی اصل وہی ہے، میری بھی اصل وہی ہے، مجھے لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے اور تجھے سینوں سے لگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، گھومتے ہیں، وجد کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ تو بھی چمڑا ہے اور میں بھی چمڑا ہوں، لیکن تیری اتنی عزت، تیرا اتنا مقام۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس چمڑے نے جواب دیا بھائی تو سچا ہے، بالکل سچا ہے، تیری اور میری نسل و اصل ایک ہے، لیکن سونیا فرق پتہ کیا ہے؟ تو کسی کے پیروں سے لگا ہے، میں قرآن کے پاروں سے لگا۔ یہ وجہ ہے صرف جب نسبت بدلتی ہے سنگیو قسمت بدلتی ہے، یہ اصل بات ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کیوں سچے، سچے، ستھرے اور صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ خوبصورت جماعت یہ ہے جو 1400 سال سے راہ حق پر ہے اور قیامت تک یہی مذہب جنتی مذہب ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر حضور کی ہر نسبت کا ادب ہے، کیونکہ ہمارا مرکز جو ہے، مرکز حضور کی ذات ہے۔ ہم جسے بھی مانتے ہیں مدینے والے کی وجہ سے مانتے ہیں، حضور کی وجہ سے مانتے ہیں کہ سرکار کی ذات سے جو جڑا ہمارا امام ہے، ہمارا محترم ہے۔ جو بھی حضور کی پاک ذات سے تھوڑی سی بھی نسبت ہو گئی، چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہاں کی بلی کیوں نہ ہو، خاکی کیوں نہ ہو، شہری کیوں نہ ہو، وہاں سے ٹوپی ہو کے آ جائے، وہاں سے تسبیح ہو کے آ جائے، ہم اسے چومتے ہیں۔ ایک سنگی کہنے لگا یہ ٹوپیاں تو چائنا سے آتی ہیں، تسبیحاں تو ترکی سے آتی ہیں، فلاں ملک سے آتی ہیں، تم ایسے ہی چومتے رہتے ہو۔ ہم نے کہا اللہ والے، ہمیں ترکی یا چائنا سے غرض نہیں کہاں سے آئی ہیں،
ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے. یہ بات ہے. جدھر بھی دیکھو گا خیر اور حق جدھر بھی ہوگا ادھر ادب ہوگا, ادھر احترام ہوگا. باقی یہ نہیں کہ جتنے مسلک ہیں ادھر کوئی نماز کی کمی ہے, روزے کی کمی ہے, یا اور کوئی کمی صرف ہے ادب نہیں, احترام نہیں. کوئی حضور کے صحابہ پہ انگلی اٹھائے گا, کوئی حضور کے اہل بیت کے متعلق ہلکے جملے بولے گا, کوئی رسول اللہ علیہ السلام کے والدین کا منکر ہو جائے گا, کوئی تحقیقوں کے پیچھے پڑ کے حضور کی ماں کے بارے میں, حضور کے والدین کے بارے میں, حضور کے صحابہ کے بارے میں, حضور کے اہل بیت کے بارے میں کبھی کوئی. ایک اہل سنت ہے. حضور کی آل تو بڑی اونچی چیز ہے, حضور کے اصحاب تو کیا بات ہے. ہمیں تو بزرگوں نے بتایا ہے اس شہر کا کتا بھی ہو. یہ سید زادے ہیں. میں اس سید زادے کی بات کرنے لگا ہوں جسے دنیا امیر ملت کہتی, جس کا پاکستان کی بنیادوں میں پیسہ لگا ہوا ہے. جس سید زادے نے قائد اعظم کو کہا تھا اس وقت یہ 2.5 لاکھ لو, پاکستان بننا چاہیے, اس سید زادے کا نام امیر ملت حضور پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری. اچھا ویسے 1 منٹ میری بات سنو, آپ ساری سونے ہو, میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, لیکن ایک ترلا لینا چاہتا, سید صاحب کی موجودگی میں ترلا لینا چاہتا ہوں. ضروری نہیں ہر وقت نعرہ لگاؤ سبحان اللہ کو, میں اس کا قائل ہی نہیں, لیکن جب نعرہ لگے تو پھر پتہ لگے ہے نا. سب ہاتھ اٹھا کے حضور کی عزت کا نعرہ لگاؤ ہے جی, بہت سارے, کوئی منکر تو ہے کوئی نہیں, اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہو تو یہاں کے رہتا کوئی نہیں. تو اس لیے جب نعرہ لگے نا, یا کوئی بات حضور کی اندر جائے ہے جی, اندر جائے. ایک میں بابا جی کو پوچھے, بابا جی بعض بندے بڑے ہی پکے ہوندے نہیں بولتے, بڑے ہی پکے ہوندے. فرمان لگے پتر ساریاں لکڑیاں سکیاں نہیں ہوندی, کچھ گلیاں ہوئی ہیں. آپ تو ساری سونے بیٹھے ہو, میں چیک کر لوں کو آپ کو سمجھ آئیے, کوئی نہیں ترلا لوں. نعرہ تکبیر نہیں, اجے کوئی ادھے ہاتھ تھلے نہ چکو. یہ ووٹاں تے نوٹاں واسطے اللہ نے انگلیاں نہیں دیتیاں, ہاتھ نہیں دیتے. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے شاہ جی, آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. فرماتے ہیں دل تو کتے کے اندر بھی ہے, گدھے کے اندر بھی ہے, خنزیر کے اندر بھی ہے, جانور کے اندر بھی ہے, کافر کے اندر بھی ہے, ابو جہل کے اندر بھی تھا, لہب کے اندر بھی تھا. فرمایا دل گوشت کے ٹکڑے کو نہیں کہتے, دل ہوتا ہی وہ ہے جس میں حضور کا پیار. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر. فرمایا یہ کھوپڑی کو سر نہیں کہتے نا, یہ تو جانوروں کے جسم پہ بھی ہے, یہ تو اپنوں کے جسم پہ بھی ہے, یہ تو غیروں کے جسم بھی ہے. سونیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. سر کہتے ہی اسے ہیں جو حضور کے قدموں پہ قربان ہو جائے. تو اس لیے یہ ہاتھ جو اللہ نے دیے ہیں حضور کے صدقے سے دیے ہیں, تو حضور کی عزت کے لیے ایسے ہاتھ اٹھاؤ, نعرہ تکبیر, اور ڈبل آواز کرو, ماشاءاللہ میں خوش ہوں. نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق. اب دونوں ہاتھ, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. گانا یار سننی بیٹھے ہیں جی, عاشق لوگ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اب توجہ کرو جو میں بات سمجھانے لگا ہوں. اللہ حضرت بابا جی کو جزا دے, آپ کو جزا دے. آپ نے اتنی بیداری, اعلیٰ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ کا اتنا ذوق آج بھی برقرار ہوگا, لیکن کیا بات ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری آج بھی مدینہ شریف میں جماعت منزل ہے. قبلہ اس وقت
عرب کے لوگ بھی جب چندہ لینے آتے تھے تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہزاروں روپے چندہ دیتے تھے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. امیر ملت آپ نا یہ بات غور سے سننی ہے یار, غور سے سننی ہے, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے تربیت کرتا ہوں, تقریر جس میں تربیت ہو. آج تربیت کی کمی ہے. حضور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ امیر ملت مدینہ شریف گئے, دیکھا ایک کتا بیٹھا ہے, ٹانگ زخمی ہے. بات اندر سے سننا. سید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, پگ کھولی, امامہ چیک کھولا, پگڑی کھولی, پھاڑی, پھاڑ کے کتے کی ٹانگ پہ کر. گل دا مول پہ ہے, یہ سمجھ آئی تو پھر چہرہ کھل جائے, منہ کھل جائے, ہو سکتے تھے ہاتھ پھٹ جائے اگر کہ سمجھ آئے. سمجھ اگلی گل جے سمجھ آئی تو میں پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو سمجھ آئیے. آپ نے نا کتے کی ٹانگ پہ جب پٹی کی نا تو ایک بندہ کہنے لگا, سونیا تسی سید ہو, ایک کتا ہے تے تساں پگ بن دیتی, اپنا امامہ بن دیتا ہے. آپ رو پہ آپ نے فرمایا, پتر تینوں کتا نظر آیا, گلی نہیں نظر آیا. اہل سنت صراط مستقیم پر ہمیشہ سے کیوں ہیں؟ انہوں نے مرکز کو تھاما. مرکز سرکار ہے, حضور مرکز ہے. اس وجہ سے رافضی بھی گرا ہے, خارجی بھی گرا ہے. جنہوں نے حضور کے وسیلے کے بغیر, کچھ نے صحابہ کا نعرہ لگایا, کچھ نے اہل بیت کا نعرہ لگایا. حضور کے واسطے کے بغیر کچھ علی علی کرنے لگ گئے, کچھ صحابہ کا نعرہ لگانے لگ گئے. وہ بھی گر گئے, یہ بھی گر گئے. اہل سنت اس لیے آج تک قائم ہیں, وہ جسے بھی مانتے ہیں مدینے والے کی وجہ سے مانتے ہیں, حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, میرے ذہن میں ابھی آیا ہے. جی حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں, لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن احب رسول اللہ وجب ان یحبہم جمیعا ومن ابغض بعدہم ثبت انہ لا یحب رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ, پھر میں ترجمہ. اللہ تو انہوں سلامت رکھے ہے. کیا بات. فرماتے ہیں لیس حب الصحابتی, غور کرنا, صحابہ کی فرماتے ہیں لیس حب الصحابتی, نہیں ہے صحابہ کی محبت, لذواتہم, ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں نا. لیس حب الصحابۃ لذواتہم, صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں. ولا حب اہل البیت لانفسہم, اہل بیت کی محبت ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں. اہل بیت کی محبت بھی کسی وجہ سے, صحابہ کی محبت بھی کسی وجہ سے. فرماتے ہیں وہ کس وجہ سے؟ بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ, فرمایا سب سے محبت ہے مدینے والے کی وجہ سے, حضور کی وجہ سے محبت ہے. اب غور کرنا ہے, مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. حضور کی وجہ سے محبت ہے تو فرماتے ہیں صحابہ بھی حضور کے, بولنا منہ کھولنا ہے, صحابہ سر نہیں لانا, صحابہ بھی حضور کے, اہل بیت بھی. تو پھر حضور کا جو ہے اسے تکڑی تولتے وقت ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. جب اہل بیت کا ذکر آئے تو اس کا چہرہ چمکے, کیونکہ حضور سے اس کو پیار ہے, اپنی وجہ سے پیار نہیں کر رہا, حضور کی وجہ سے ہے, حضور کی وجہ سے ہے. تو صحابہ کا جب ذکر آئے چہرہ چمکے, تو اگر نبی کا عاشق ہے تو صحابہ کے ذکر پہ بھی چہرہ چمکے.
तकड़ी फिर तो पूरी रखे ना। सहाबा भी उनके, अहले बैत भी उनके, तो एक तबके की वजह से वो जिक्र सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो सहाबा की वजह से सर नीचे कर ले, या अहले बैत का जिक्र आए तो सर नीचे कर ले, अली अली करे तो उसे दर्द हो जाए। और जब सहाबा आम का जिक्र हो, यानी जमी सहाबा का जिक्र हो, तो वो गए सुभान अल्लाह सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। तो पता चला इसके अंदर बीमारी है। क्यों? जब सहाबा और अहले बैत दोनों का जिक्र आए, दोनों का जिक्र, दोनों की मोहब्बत उनकी वजह से है जो हरे हरे गुंबद में आराम कर रहे हैं, हुजूर की वजह से है। तो जब हुजूर की वजह से है सोनिया, तो फिर सहाबा के मुतल्लिक जब बात आई तो चेहरा चमक जाए, और जब अहले बैत का जिक्र आए तो फिर भी चेहरा, बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? यहां डंडी मारी जाती है, यहां पर एक देखो, एक और बात भी आपकी बारगाह में रखने लगा और बड़ी मोहब्बत से रखने लगा। आला हजरत आगे पता है क्या फरमाते हैं? आला हजरत आगे फरमाते हैं वमन अहब्ब रसूलुल्लाह, गल समझाना नहीं, तरला ले लगा, गल समझे। वमन अहब्ब रसूलुल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम जहां इतनी दूर पैसे के लिए नहीं आते, ये सदात का सदका है। और इतना सफर है कि उलमा को पता है कि हम कितनी मुश्किल से करते हैं, कोई गल ही कोई नहीं। मैं एक मिंबर पे बात कर रहा हूं, अगर सिर्फ ऐसा हो तो इससे डबल उधर है, नजदीक 10 बजे घर, ये 6-8 घंटे का सब, ये हुजूर के मिंबर की ड्यूटी है, ये सरकार के मिंबर की वजह से है। अब तवज्जो करो, मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आला हजरत फरमाते हैं वमन अहब्ब रसूलुल्लाह, जो हुजूर से प्यार करे, एक गल समझनी, वमन अहब्ब रसूलुल्लाह वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ, फरमाया जो रसूलुल्लाह से प्यार करे उस पर वाजिब है सबसे प्यार करे। उस पर वाजिब क्या है? बोलो, अकीदे की बात पे जो बोले अल्लाह उसका रिज़्क खोले। सबसे प्यार, क्योंकि हुजूर से प्यार कर रहा है ना, हुजूर की वजह से कर रहा है, तो फिर सरकार की वजह से प्यार है। एक बंदे के 6 पुत्र हैं, तो जब उस बंदे से प्यार होगा तो 6 पुत्रों से भी होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो, या एक से होगा दूसरों से नहीं होगा, 2 से होगा 3 से नहीं होगा? नहीं भाई, हम देखते हैं कि हजरत के बेटे हैं इसलिए सबसे प्यार है। सहाबा हुजूर के हैं, अहले बैत हुजूर के हैं, तो अल्लाह हजरत फरमाते हैं वमन अहब्बा रसूलुल्लाह, फरमाया जो रसूलुल्लाह से प्यार करे वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ, उस पर वाजिब है सबसे प्यार करे। अगर एक जुमला आपकी समझ में आए तो आपकी आवाज चेक करके मैं अगला मौजू थोड़ा खोलने लगा हूं, और आपको मदीने शरीफ इंशाअल्लाह नजारा होगा। लेकिन अगर आपकी आवाज कम आई तो फिर मजीद समझाने की कोशिश करूंगा, वक्त लगेगा। लेकिन मैं ये जो जुमला बोलने लगा हूं कसवटी है, चेक करना, मैंने परखना है कि आपको ये इस मसले की पिछले की समझ आई है, ताकि अगला मसला और मैं वजाहत के साथ अर्ज करूं। सबसे प्यार करे क्या मतलब? फरमाया अबू बकर की अलिफ से लेकर अमीर मुआविया की या तक सबसे प्यार करे, गानी वंड ना करे, फलां को तो मानता हूं फलां को नहीं मानता, शट अप, फलां फलां का क्या मतलब? जब हुजूर को मानता है तो फिर सबको मान। फिर तेरे ये क्या मसला हुआ कि जी फलां है फलां है फलां है? नहीं, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। एक शाहजी, एक बंदा, एक शाहजी कहने लगे ओ देखो जी कलेजा चबाया था। मैंने कहा शाहजी ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा दर्द है कलेजा चबाया जिन्होंने, ते जिन्हें कबूल करके सीने ना ला लिया, कलमा पढ़ा देता है, फरमाया जो माफ कर देता है। इस्लाम लाने से पहले कलेजा चबाया है, इस्लाम लाने के बाद जब हुजूर की गुलामी में आए, जब मदीने वाला कबूल कर रहा है, शादी तो अनु की मसला है, आपको क्या मसला है?
جب حضور قبول کر رہے ہیں، جب سرکار نے قبول کر لیا ہے، تو پھر کسی بندے کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ جانجے نال صلح تے لڑے نال بیر۔ جی اب توجہ کرو جو بات سمجھانے لگا ہوں، وہ یہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ ومن احب رسول اللہ وجب ان یحبہم جمیعا۔ سب سے پیار کرے، سب سے پیار کرے۔ فرمایا اگلا بھی جملہ سنو، ومن ابغض بغضہم، فرمایا جو بعض سے بغض رکھے، کیا کرے؟ بعض سے بغض رکھے، ثابت انہو لا یحب رسول اللہ، ثابت ہو گیا وہ رسول اللہ سے تو نہیں پیار کرتا۔ رسول اللہ سے پیار کرتا تو سب سے پیار کرتا، سب سے محبت کرتا۔ رکھو میرے سر پہ قرآن، حضور شاہ جی موجود ہے، اپنی قبر میں جانا ہے تو حضور کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے، حضور کی ہر نسبت سے جنہیں پیار ہے انہیں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ وہ اہل سنت ہیں جنہیں سب سے پیار ہے۔ کچھ لوگ آج ایسے ہی اہل سنت بنے ہیں، اللہ ربنا محمد و نبیہ اہل سنت وال جماعت، حنفی بریکٹ میں آگے دیوبندی لکھتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہم بھی اہل سنت والے جماعت ہیں۔ میں نے کہا لکھنے سے نہیں بنتا، عقیدے سے بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پیار کر۔ علی علی کرنے سے تجھے کیوں درد ہوتا ہے؟ اہل بیت کا ذکر کرنے سے کیوں درد ہوتا ہے؟ حضور کی ماں کی شان بیان کرنے سے کیوں درد ہوتا ہے؟ حضور کی ماں کی عظمت و ماں حضور کے صحابہ اہل بیت نہیں، حضور کے آؤ میں تمہیں قاضی ایاز مالکی کی بات سنانے لگا ہوں، لیکن میں خوش ہو گیا ہوں، آپ نے مسئلہ سمجھا ہے اس لیے میرا دل ٹھہر گیا ہے، اس لیے میں ایک بریک اور مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ خوش ہو کے کرو سبحان اللہ۔ آواز تھوڑی والیوم آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ اوہ ہاتھ چک کے حضور کی عزت کے لیے کہو سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے، نا ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے صرف گاڑی نہیں ہم نے لے کے جانی، سواریاں بھی ساتھ لے کے جانی۔ گڈی ٹوری رکھو، سواریاں پہ پچھلے اڈے تے لے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آپ سب کو مدینہ شریف لے کے جائیں گے حضور شاہ صاحب کے صدقے سے اور ان کی معیت میں، آگے شاہ جی اور پیچھے انشاءاللہ مدینہ شریف۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ کرو، قاضی ایاز مالکی نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، چھوڑو تقریریں ہوتی رہتی ہیں، بڑی خاص بات میرے ذہن میں آئی ہے، شاہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے، آج جس جگہ حضور کی قبر ہے نا، جس جگہ آج حضور کی قبر ہے، جس جگہ حضور کی قبر ہے، اللہ سب کو لے جائے۔ آمین تو زور سے کہو۔ یہ محفلیں قبولیت والی ہوتی ہیں، سب کو آمین۔ جس جگہ حضور کی قبر ہے نا، بس آپ نے بالکل اگر کہیں اور خیال تھا چھوڑو۔ کوئی بندے تول دے بھی اندر مولانا کیسی تقریر کر دیں، کیسی کر دیں، کوئی نمبر بھی دینا آیا اندر نا، چھوڑو یار، اصلا نمبر ادھروں لینے نے تو نہیں لینے۔ جی شاہ جی دعا دے دیں گے، او سرکار راضی ہو جانتے، نمبر ہی نمبر۔ جی اللہ اکبر۔ اس وقت تواڈے نال ہے ہی نہیں، گل کے دے ادھر ہے۔ اب توجہ کرو، حضور کی جس جگہ قبر ہے نا، قبر اقدس میں جس جگہ حضور کا جسم پاک، حضور کے جسم پاک سے جو کپڑا لگائے، قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے، وہ کپڑا جو جسم سے لگا ہے اور اس کپڑے کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، سننا، فرمایا وہ مٹی جسم سے نہیں لگی، اس کپڑے سے لگی ہے، کپڑے سے مٹی لگی ہے اور کپڑا لگا ہے اس پاک طیب اور طاہر جسم پاک سے۔ حضور کے جسم پاک سے وہ کپڑا لگا ہے اور کپڑے کے ساتھ مٹی لگی ہے۔ فرمایا کپڑے کی بات نہیں، اگر سمجھ آئی تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانا۔ فرمایا وہ مٹی، اب میں دیکھتا ہوں سمجھ کسے آتی ہے، فرمایا وہ مٹی اتنی عظمت والی ہے، ڈائریکٹ حضور کے جسم سے نہیں لگی،
کپڑے سے لگی ہے اور کپڑا حضور کے جسم سے فیض لے رہا ہے. فرمایا وہ مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے, وہ مٹی لوح سے بھی اعلیٰ ہے, وہ مٹی قلم سے بھی اعلیٰ ہے, وہ مٹی بیت المعمور سے بھی اعلیٰ ہے. فرمایا وہ مٹی کعبے سے بھی اعلیٰ ہے. میں کوئی جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا, دلیل سے بات کر رہا ہوں اور جواب دہ ہوں, اس بات کا ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ مٹی, فرمایا ابن تیمیہ جیسا بندہ اور ان کے بڑے بڑے شش مچھلیاں نہیں, بڑے بڑے لوگ ان کے اس بات میں متفق ہیں, تمام علماء, کہ وہ مٹی جو کفن پاک سے لگی ہے وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے, عرش سے بھی اعلیٰ ہے, لوح سے بھی اعلیٰ ہے, قلم سے بھی اعلیٰ ہے, بیت المعمور سے بھی. کون سی مٹی؟ جو مٹی ڈائریکٹ تو فیض لے ہی نہیں رہی, کپڑے سے لے رہی ہے, اور کپڑا لے رہا ہے فیض جسم پاک سے. میرے دوستو, مر جانا, قبر میں جانا, مجھے ایک جواب دینا, اللہ میں مرتے کلمہ مدینے والے کا نصیب فرمائے, اس سونے محبوب کے صدقے جو ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمائے ہیں, ان کے صدقے آخری دم بھی ہمیں حضور کی محبت اور وفائی نصیب کرے. مجھے ایک جواب دو, وہ مٹی جو عرش سے اعلیٰ ہے وہ حضور کے جسم کا حصہ تو نہیں ہے. اب اگر ابھی بات کی آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ نے پھر کنجوسی نہیں کرنی, پھر زور سے حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا ہے اور عزت کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ. لیکن بات اگر سمجھ نہ آئی پھر نہیں, جسے سمجھ آئی, مٹی جسم کا حصہ نہیں, کپڑے سے لگی ہے. ایمانداری سے بتاؤ, مٹی عرش سے اعلیٰ ہے. جس ماں کی پیٹ میں حضور 9 مہینے رہے, اس ماں کی عظمت کتنی ہوگی. یہ ہے مسئلہ کہ اہل سنت. لوگ سمجھتے تم فلاں کے خلاف کیوں ہو جی, فلاں کے, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, کل کا 10ویں کا ختم کا جھگڑا نہیں ہے دیوبند کے ساتھ, دیگر مسالک کے ساتھ, کہ وہ میلاد نہیں کرتے اور ہم کرتے ہیں, وہ ختم نہیں دلاتے تو ہم دلاتے ہیں. نہ, ختم کوئی فرض نہیں, میلاد کوئی فرض نہیں, 11ویں کوئی فرض نہیں, کل 10واں کوئی فرض نہیں. اور مدینے والے کی عزت فرض ہے, صحابہ کی عزت فرض ہے, اہل بیت کی عزت فرض ہے. اور جو صحابہ کے بارے میں اچھی سوچ نہ رکھے, کعبے سے بھی ہو کے آئے, ماننے کو دل نہیں کرتا. جو اہل بیت کے بارے میں بد عقیدہ ہو جائے, جب حضور کے ماں باپ کے متعلق انہیں جہنمی کہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا, شرعی بات کر رہا. آپ کے بات سمجھ آئیے کہ ہمارا اختلاف کیا ہے کسی سے؟ تفرقہ پروری پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں, فرقہ بندی پہ نہ. ہم اپنی باڑ دے رہے ہیں اپنے پھولوں کو, کہ کوئی جانور آ کے پھولوں کو نہ کاٹ جائے. سمجھو بات کو جو میں کرنے لگا ہوں. کوئی یہ نہ کہے صبح کہ کوئی علامہ صاحب نے جی فرقہ کی بات کی ہے, نہ, فرق بتا رہا ہوں. قبر میں جانا ہے, جسے 2 پھول لگے ہوں, کہتا ہے مولانا ہمیں مجبوری ہے مردی کی, ہم بھی آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, ہمیں مردی کی مجبوری ہے. جنہوں 2 پھول لگے ہوں, اس گورنمنٹ دی مجبوری ہے. جو بندہ ممبر پہ بیٹھے حضور کا دین پڑھائے, اس کی بھی مجبوری. بات سمجھیے یا نہیں؟ اب سمجھو, ہمارا ان کے ساتھ اختلاف میلاد کا نہیں, کل 10ویں کا نہیں, یہ حضور کے والدین کے متعلق ان کے کفر کے فتوے, یہ حضور کے والدین کافر ہیں. مجھے بتاؤ, یہ کھانے لینے کے لیے, چندہ لینے کے لیے جب دستار فضیلت کراتے ہیں, جو حافظ قرآن کی یہ شان ہے, حافظ قرآن کی بڑی شان ہے, میں کیا کی شان ہے کہ حافظ قرآن نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ ان کے والدین بھی ممبر پہ بیٹھے ہوں گے. میں نے کہا کون سے؟ جن کے بچوں نے قرآن حافظ کیا, ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا, نورانی ممبروں پہ بٹھایا جائے گا. میں نے کہا مولانا 1 منٹ, جو حافظ قرآن ہو اس کے ماں باپ کی اتنی شان ہے, تو جو صاحب قرآن مدینے والا ہو اس کے ماں باپ کی کیا شان ہے,
کیا عظمت ہے. لیکن صرف ایمان کا مسئلہ ہے. آج اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات سنے نا کہ کیوں بات کی ہے, میں تیری نسلوں میں مکا دیا گا, تو میرے پیو دے بارے گل کیتی ہے. لیکن جب حضور کے ماں باپ کے متعلق آتے مولوی صاحب فرقے کی بات نہ کرنا, مولوی صاحب اختلاف کی بات نہ کرنا, تو جب تیرے پیو کو کوئی گالی دے اس وقت تجھے غصہ آتا ہے, غیرت آتی ہے. تو جو صحابہ اور اہل بیت اور حضور کے والدین کے متعلق کہے اس وقت تجھے غیرت ایمانی نہیں ہوتی. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ میں غصہ نہیں ہو رہا, میں سمجھا جی, یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں, مجھے مرض کے مطابق دعائی دینی ہے, مریض کی مرضی کے مطابق نہیں دینی. کیا بات ہے کہ مریض تو چاہتا ہے میٹھی گولیاں دو, مرض کیا ہے وہ دیکھنی. اپنا عقیدہ ستھرا رکھو, اپنا عقیدہ پاک رکھو, عقیدے میں ذرہ برابر بھی نہ جھول ہو نہ چھال ہو, نہ ڈھیل ہو نہ ڈھال ہو, نہ سدھا بالکل ٹناٹن 24 کیرٹ. حضور کے ماں باپ کی بات آئے چہرہ کھل جائے, حضور کے صحابہ کی بات آئے بندہ خوش ہو جائے, حضور کے اہل بیت کی بات, آل و اصحاب کی بات آئے بندہ ٹھر جائے. یہ عقیدہ سچا ہے. ایک سوال میں اور کر لوں, وعدہ کرو سب ہاتھ اٹھا کے اگر سمجھ آئی, اگر سمجھ نہ آئی پھر نہیں میں ہاتھ اٹھاتا, لیکن جن پہ ہاتھ جن کو سمجھ آئی اس پہ شکر واجب ہوتا ہے. لیکن بات سنو, ابھی نہیں, دوسرا سوال کرنے لگا ہوں. اچھا چلو ایک اور بات کر دوں, ایک نکی جی بات ہو, چھوٹی سی بات بڑی بدی ہے نسبت کی وجہ سے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو ظاہر ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر اعتراض ہوا, ایک کی تھولے اندے, رب نے فرمایا تسی خاموش جو بولن گے, اے بولن گے. جو بچہ تھا نا بگوڑے جی وہ بولے, اور عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی گئی ہے, وجعلنی نبیّا, میں نبی بنا کے. اچھا وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال ماں دی طرف اٹھیا کہ ماں دی گواہی دینی ہے کہ ماں سچی ہے, ماں پکیزہ ہے, ماں اعلیٰ ہے, کہہ رہے میں نبی ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. بھئی سوال اور ہو رہا ہے, جواب سوال تو یہ تھا کہ ماں سچی ہے یا نہیں, ماں پاک ہے یا نہیں, یہ سوال تھا. میں نبی ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا میں نبی ہوں, نبی ہوں, تو فرمایا وہ اس لیے کہا انہوں نے نبی ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ یہ اتنے بے غیرت نہیں کہ جب کہوں گا نا میں نبی ہوں تو سمجھ جائیں گے نبی کی ماں پاک ہوتی ہے. نبی کی ماں سچی ہوتی ہے, اس لیے کہا میں نبی ہوں, اعتراض ختم ہو کہ نبی کی ماں ہے. یہ نہیں کہا میری ماں سچی ہے, نہ کہا میں نبی ہوں, راجدہ پتر نبی ہے. اگر سمجھ آئیے تو پھر اب ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. واہ, یہ ہے مسلک اہل سنت. سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ اللہ اکبر. اب توجہ کیجئے جو بات اگلی, ایک سوال اور کرنے لگا ہوں, محبت سے کرنے لگا ہوں. مٹی کفن سے لگی ہے, کس سے لگی ہے؟ زور سے, زور سے, کفن سے لگی ہے. مٹی لگی ہے کفن سے, تو مٹی اتنی اعلیٰ ہے. الفاطمہ تو بدعت منی, جگر کا ٹکڑا فاطمہ کتنی اعلیٰ ہوگا. نہیں یار نہیں, سیدہ کائنات کا ذکر جب سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ذکر ہوں, میں آہستہ کہنے لگا ہوں, آہستہ سے. مولا علی کا ذکر ہو, نبی کی بیٹی کا ذکر ہو, تو ہاتھ اٹھایا کرو,
سبحان اللہ کہا کرو، وجد میں آ جا کرو سنیو۔ کیوں؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آج کوئی جوان آپ کی محفل میں آیا ہو اور بھول کے کسی جگہ وہ مجلس میں چلے جائے، اور جب سیدہ کا نام آئے تو سارے ہاتھ اٹھائیں، علی پاک کا نام آئے اور ایسے ایسے کریں، تو نوجوان کہے گا علی علی تو یہ کرتے ہیں۔ کل سمجھنے کی کوشش کرنا، توجہ کرنا، میں سمجھانے لگا ہوں تربیت کے لیے۔ میں نے کوئی آپ سے نمبر نہیں لینے یا صبح گلیوں سے سننے نہیں علامہ صاحب بہت اچھے تھے، نا رب کہے اچھا ہے تو پھر ہی اچھا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اے دیکھو پھولن، اے دیکھو، اے نا یہ دیکھو پھول ہے، اور زیادہ سونا لگتا پیا دے نال، اصلی کیڑا ہے؟ اصلی کیڑا ہے؟ اے آج کل جڑے آرٹیفیشل ہیں نا، انہاں دکاناں سجائیاں تے بازار سجائے تے اندر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہی اصلی یہی اصلی یہی اصلی، تے اصلی والے شٹر ہی تھلے کتے ہون۔ رب کعبہ کی قسم تم ہی اصلی ہو، تم ہی علی والے ہو، علی پر بولو کیوں نہ؟ آرٹیفیشل والے ہاتھ اٹھائے ایسے ایسے کرے تو اصلی کیوں نہ بولے؟ کیوں نہ بولے؟ ہاتھ اٹھا، نعرہ حیدری حیدری 5 مرتبہ کہے، اپنی ماں کا دودھ صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ حیدر 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 حیدر، ہاتھ اٹھا، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ اب جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا؟ مٹی اگر عرش سے اعلیٰ ہے تو فاطمہ کتنی اعلیٰ ہوگی؟ بس کر دیئے یا آج کوئی گل اور 2-4 سمجھا جنہیں سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کو واہ، تاکہ میں نے بھی پتہ لگے نا جمہوریت کا دور ہے۔ اب توجہ کرو، ہمیں کوئی الٹی نہیں تقریر کی آئی، تقریر تو ہوئی ہے، پیغام پہنچ گیا، اتنی بڑی ہوتی ہے آج کل تو 20 منٹ کی بھی تقریر ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے، بس تقریر ہی کرنی ہے، پیغام ہی پہنچانا، پہنچ گیا۔ لیکن میرا دل کرتا ہے میں اور تھوڑا سا مدینے والے کا لنگر دے جاؤں، ایسے ہی ہے۔ 2 سوال میں نے کر دیے ہیں، 3 باقی ہیں، تیسرا کروں؟ لیکن جس طرح اگے تو سیدہ کائنات دے بارے ٹلے بولے ہو، ہون نہیں ٹلا بولنا، جو سمجھ آئی تھی۔ اگر مٹی عرش تو اعلیٰ ہے تو لحم کا لحمی جسم کا جسمی، مولا علی کا مقام کیا ہوگا؟ واہ، اب مزہ ہے۔ ایک سوال اور کرنے لگا ہوں، ایک تو پھر اس تو بعد اگلا۔ اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے، مٹی لوح سے اعلیٰ ہے، مٹی قلم سے اعلیٰ ہے، تو جن کے لبوں کو چوسا، جن کے لیے سجدہ لمبا کیا، جو مملکت شہادت کے تاجدار تھے، کان نبوت کے در شاہ سوار تھے، ملک ولایت کے سلطان ذی وقار تھے، سلطنت روحانیت کے شہریار تھے، تقدیس و عظمت کے روشن منار تھے، نور الانوار، سر الاسرار، قافلہ سالار عشق، کاشف اسرار عشق، محبت انوار عشق، شہزاد گلگوں کا راکب دوش مصطفیٰ، امین امانت خدا، جلوہ شمس الدحا، نقش بدر الدجا، پیکر صدق و صفا، نواس سید الثقلین، زینت بزم کونین، حیدر کے دل کا چین، ایک حسن دوسرے حسن۔ وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے؟ ان کے استقبال میں کہو کربلا کو سامنا کہ سبحان اللہ، مٹی عرش سے اعلیٰ ہے۔ اب عقیدے کی ایک اور بات کرنے لگا ہوں اور آپ نے میرا دل راضی کر دیا، میں خوش ہوں آپ سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے سنی کڑکنے ہونا چاہیے جیسے آپ ہیں، ماشاءاللہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ توجہ کیجئے، لیکن ابھی آپ نے ڈبل زور لگانا ہے۔ مٹی عرش سے اعلیٰ ہے، جو جسم سے لگی نہیں، کفن سے لگی ہے۔ کفن فیض لے رہا ہے جسم سے، اور پھر کفن سے مٹی لگی ہے۔ مٹی عرش سے اعلیٰ ہے، سر پہ رکھ قرآن مجھے جواب دے۔ مٹی اگر عرش سے اعلیٰ ہے
جو دو یار قبریں ساتھ لیٹے ہیں ان یاروں کا مقام شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اونچا نشان سبز گنبد تھلے جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاران دیکھو لاہور کس کس نے دیکھا چلو سارے سبحان اللہ دیکھا لاہور میں حضور داتا صاحب کی زیارت کرنے کے لیے ایک بزرگ تشریف لائے جنہیں حضرت میاں میر کہتے تھے حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ نا ان کے پاس ایک بندہ آیا جو اس مسئلے کا مجتہد تھا کیا تھا مجتہد ابھی وقت نہیں میں اسے نہیں کھولنا چاہتا جی تو آپ نے فرمایا بھئی تمہارے نزدیک امام حسین کی کیا شان ہے کیا شان ہے تمہارے نزدیک اہل تشیع مسئلہ کا تھا ہم ادب والے لوگ ہیں ہم تنقید کرتے بھی ہیں تو اصلاح کے لیے کرتے ہیں تنقید برائے تنقید نہیں کرتے جو کسی مسلک میں ہے اس کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا امام حسین کی شان تمہارے نزدیک کیا ہے تو وہ مجتہد تھا ظاہر ان کا عالم تھا کہنے لگا جی ساڑھے نزدیک امام حسین دی شان ہے کہ جتھے آج قبر امام حسین تھی ادھے 40 میل مشرق تے 40 میل مغرب تے 40 میل شمال تے 40 میل جنوب جتھے کسی دی قبر بنے انہوں عذاب قبر نہیں ہونا یہ کس مسلک دی گل ہے اہل تشیع انہوں دا مجتہد کہہ رہے ہیں کہ یہ ساڑھا نظریہ ہے یہ ساڑھی سوچ آپ چپ کر رہے میاں صاحب چپ کر رہے میاں میر رحمت آپ تو بڑا مقام ہے ہاں جی بہت مقام ہے آپ نے وضو قرآن اللہ بندہ ہے جی قسم چپ کے لکھیا انہوں نے کہا میں ایک بار میاں صاحب نے وضو کرا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا منگ کی منگنا ہے از کہتی حضور منگنا کچھ نہیں میں ایک گل پوچھنی ہے اور میں ان جب میں کہہ دیتا ہے پھر پوچھ لے اکثر میں ویکھیا تسی تہجد دا وضو کر کے اندر جاندے ہو تو پھر میں کئی بار اندر ویکھدا اندر ہوندے کوئی نہ تے ہوندے کتھے ہو کتھے ہوندے ہو تے فرمایا ہن میں گل وچ پھس گیا کیونکہ وعدہ کر بیٹھا سا فرمایا میں میاں میر ہاں میں تہجد دا وضو لاہور کرنا تہجد مدینہ شریف پر سمجھ آئیے کہ نہیں گل سمجھے توجہ کرے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی وہ تو آج دی نسل نہیں ہے بڑی پرانی نسل ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں سبحان اللہ یہ بڑی پرانی نسل ہے یہ کوئی آج دی نہیں اچھا ایک نکی جی گل کرنے لگا باقی گل پھر انشاءاللہ کل شاہ صاحب دی بارگاہ چی عرض کرنی ہے جڑا شاہ صاحب دا جلسہ ہے وہ تھے بھی تو سانا ہے ٹھیک ہے نا ٹلے ہو گئے ہو گل بڑی خاص ہے اتھے بھی جی لیکن ایک گل کرنے لگا سب تو پہلے بابا جی کون ہیں حضرت آدم یہ سمجھ آئیے تو پھر تو بولو نا تو انہوں سون تو نہیں نا دینا سب تو پہلے بابا جی کون ہیں بولو حضرت تے سب تو پہلے جلے بابا جی سن تے نال ایک دشمن بھی ایسی نا ابلیس ایسی دشمن ایسی تے بابے دا دشمن آج دا یا پرانا ہے اچھا اس دشمن دا بیانیہ کی سی بڑی دیانتداری سے بات کرنے لگا ہوں شاہ صاحب کے جوڑوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ دشمن نے کیا کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من تین سجدہ کیوں نہیں کیتا خلقتنی من نار میں آگ سے پیدا ہوا ہوں خلقتہ من تین یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں سادہ ترجمہ دا کی بڑھتا ہے اللہ تسی اندے ہو انہوں سجدہ کرو میں مٹی تو نہیں اے مٹی تو بنے ہیں
میں اگ تو بنیا میں انہوں سجدہ کروں اے بابا تے شے ہی کوئی نہیں بابا تے میں سجدہ کروں اے بابا کوئی شے مٹی تو بنیا میں اگ تو بنیا اے کوئی شے بابا تے بولو ہن زور نہ بولو گے اگلی گل کرنا دے سارے بابا تے ایک کتا جملہ سی بولو لیکن میں اردو میں ایک بات کرنے لگا ہوں اگر 5 بندے بھی ہوئے تو وہ بولنا یہ بیانیہ تھا شیطان کا کہ بابا تے جو اصل کا بیانیہ تھا وہی آج نسل کا بیانیہ ہے سبحان اللہ کیا بات ہے یہ پریشان نہ ہوا کرو کہ وہ آج ایک کوئی جمع پہ آیا ہے جو کہتا ہے بابے تے شے کوئی نہیں وہ یہ بڑی پرانی بات ہے کوئی نئی بات سمجھ آئیے تو بولو نا سبحان اللہ قدر پھلاندہ بولو بولو جانا صاف دماغ والی سبحان اللہ بات سمجھ آئیے یا نہیں ہے میں کو کسی نے کچھ آکھے بولو بولو دسو تے سے سبحان اللہ بات سمجھیے وہ جانور ہمیں جانوروں سے غرض نہیں ہاں جانور بیلے سمجھتے ہو جنگل بیلے جانور نہیں مارے جاتے اپنی پہلی کو باڑ دی جاتی ہے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے جانور نہیں مارنا دے یہ جنگل بیلے کھولے ہوئے ہیں ملتان سے جانور نکلے تو ملتانی ہے گجرات سے نکلے تو گجراتی ہے سیالکوٹ سے نکلے سیالکوٹی ہے لاہور سے نکلے لاہوری ہے جہلم سے نکلے جہلمی ہے ہمیں جانور سے غرض ہے ہمیں جانور سے غرض حضرت قاری صاحب کی بڑی خدمات ہے ماشاءاللہ صبح آپ کا بھی دستار فضیلت کا جلسہ ہے ماشاءاللہ یہ اصل کام ہے یہ اصل کام ہے میں صبح بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کے جلسے میں ہاں جی دستار فضیلت کا صبح پروگرام ہے ہاں جی اس اپنے کتنے بجے آنا ہے جی 2 بجے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اللہ وقت اصل کام یہ ہے قرآن کو پکڑ لو دشمن لے کے آ رہا ہے مشین گننے اور گلیلوں سے کام نہیں چلے گا نہ اس نے سر پہ قرآن اٹھایا ہوا ہے آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کیا آپ کے بچے کل آپ کے ہیں کس کے ہوں گے سمجھو غور کرو اپنی نسل کو قرآن پڑھاؤ اپنی مسجدوں کو آباد کرو جو بھی مسجد ہے یہ تو مرکز ہے نا عالم دین رکھو سونا اپنا بیچنا پہ بیچو لیکن اپنی نسلوں کو پڑھاؤ 1 کلہ 2 کلے زمینہ کی نا گندم کی ہے پیسے کی آکھو عالم دین رکھو جمعہ صحیح پڑھاؤ قرآن صحیح پڑھاؤ روز ایتھے مسجد جرش پہ آوے کہ اتنے ہی قرآن پڑھنے والے بچے یہ اتنی زندہ قوم ہے ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے لوگ ہو تو مسجدوں کے اندر نہ قرآن کی تعلیم کا صحیح انتظام کرو بالکل ہاں یہ قیامت کے دن سب کو پکڑ ہوگی بھی اتھے تے گل ہی کوئی نہیں سی اسی تاں ادھر جاندے رہے ہیں کیا بات ہے بات سمجھ آئیے یا نہیں ہاں اپنی مسجد کو آباد کرو قرآن پڑھاؤ امام رکھو مجھے پتا چلا اللہ حافظ صاحب کی بخشش کرے پچھلے سال جب میں آیا تھا تو آپ صاحب تھے نا جی اللہ ان کی بخشش کرے فوت ہو گئے لیکن آپ مسجد آباد ہونی چاہیے کوئی بھی اور بھی مسجد ہے میں اس مسجد کی صرف بات نہیں کر رہا اگر اپنا مسلک بچانا ہے صرف اس محفل سے نہیں بچے گا کہ سال بعد ایک محفل یہ تو جوان ہے مجاہد ہیں اللہ ان کو جزا دے اتنی محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو سلام ہے خراج ہے آپ کو جتنے لوگ ہیں ان بچوں کا ہاتھ میں چوموں جن بچوں نے یہ کام کیا ہے لیکن سال کے بعد محفل کرانے سے مسلک نہیں بچے گا آپ کی مسجد میں قرآن پڑھانے سے مسلک بچے گا یہ بات سمجھو اگر آپ کی مسجد میں جمعہ صحیح نہیں ہو رہا محفل کام نہیں دے گی میں سال کے بعد آ جاؤں گا کوئی اور خطیب آ جائے گا کوئی اور آ جائے گا سال کے بعد صحیح ہے سپرے ہو جائے سال کے بعد سپرے نہیں آج ہر جمعے سپرے ہو اتنے جراثیم ہیں سال تو بعد جو بوٹیاں دے بھی ٹہ کے جامع پہندے کیا بات ہے اتنی نسل ہو جاتی ہے آگے سال کے بعد نہیں ہر جمعے سپرے کراؤ
گندم بچاؤ واسطے سپرے تسی ایڈی ایڈی مہنگی کر دیو تو ایمان بچاؤ واسطے گندم نہیں دے سکتے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو کہ انشاءاللہ جدوں تک زندگی ہے انشاءاللہ مسجد آباد کریں گے, مسجد قرآن پڑھوان گے. ہاتھ چکو انشاءاللہ مسجد قرآن پڑھائیں, قرآن واسطے جان بھی حاضر ہے انشاءاللہ. یار اسی کتنے جڑے نا کتے پیسے لے دیں کچہریاں چ لگ دیں کہ نہیں, تھانے چ لگ دیں کہ نہیں. مہمان بھی آ جاتا تو پیسے بندہ لاندا ہے تے جی روپیہ 1500 مسیتی آفس صاحب دے خدمت واسطے دینا کی مسئلہ ہے؟ یہ جڑا تہاڈی قربانی ہوے گی نا تسی قبر وچ بھی چلے جاؤ گے تو پیچھے ثواب پہنچدا رہے. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اوہی خالق اوہی مالک, مڑ کے اتھے ہی جانا ہی. اوے رب نو راضی کر لے بندیا جنہیں پڑھدا پانا ٹردا جانا ہے اپنے کرنو. سفر تیرا مک جانا ہی نہ یہ تیری منزل تے نہ یہ تیرا ٹھکانا ہی. کل کسے قبر تے لکھے ہوئے گا فلانا بن فلانا ہے, وہی تیری منزل تے وہی تیرا ٹھکانا. قانون بھی جنہیں کنڈے چلیا پھر جے تو پچھتاویں گا چنگا بیجی چنگا کٹی چنگا پھل تو پاویں گا. بس سمجھو, سمجھنے کی کوشش کرو جو میں سمجھا رہا ہوں. جی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی آپ نے فرمایا بھی کی شان ہے ٹوڑے نزدیک؟ فرمایا 40 میل دور. آپ چپ کر جلے چپ کتے انہوں نے سمجھا گل وڈی ہے ویڑا چھوٹا ہے. اسی منن والے امام صاحب نو میں بھی تو ہوتا ہی ہے نا. گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں سویرے شاہ صاحب دے قدمہ چ انشاءاللہ گل دساں گا انشاءاللہ. گل ہوں ٹائم گزر گیا نا ورنہ ہے متصل میں گل ہوں دسن لگا سا لیکن ہوں ٹائم تھوڑا ہے میں ہوں گل پوری کرنے لگا. سبحان اللہ. اشارہ نہیں بابا جی گل پوری کے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. اب چلو بابا جی کا حکم ہے تو میں اشارہ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب سمجھو بات, پانی لو تو زمین پیچ دی ہے کوئی نہیں؟ بولو بولو بولو. ایمان جمع عمل ہوئے تو رزلٹ آنا چاہیے کہ نہیں؟ تو ایمان اور عمل جتھے ہوئے گا اتھے ولی ہونگے, تو جتھے ولی ہونگے اتھے علی ہونگے. گلنا نال تے ہر کوئی لائی رکھ رہا تھا کہ توڑ نہ دھاڑیاں اوکے. علی علی علی. میں نے کہا کہ تھے ولی. پہلی امتوں میں وہ جماعت سچی تھی جس میں نبی تھے, اب وہ جماعت سچی ہے جس میں ولی ہیں. جس جماعت میں ولی ہیں رکھو سر پہ قرآن, اسی جماعت میں علی ہیں, اور جدھر علی ہیں ادھر ہی ولی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کہنے لگے جی ہمارے اندر انجینئر ہیں, ہمارے اندر وکیل ہیں, ہمارے اندر تبلیغ ہے, ہمارے اندر وہ 3 مہینے ہیں, 6 روزے ہیں. میں نے کہا بڑی گل ہے, تواڈے اندر سب کچھ ہی ہے, کوئی ولی بھی ہے؟ کیا بات ہے. آپ کے اندر کوئی ولی بھی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں. تو میں نے کہا جدھر ولی ہیں, جدھر ولی ہیں وہی سچے ہیں, وہی سچی. بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہ جو میں دلیل آپ کے سامنے دے رہا ہوں کوشش کروں گا میں صبح سے کھولوں, اللہ نے زندگی دی. لیکن آپ توجہ کیجئے گا جو بات سمجھانے لگا ہوں وہ یہ سمجھانے لگا ہوں کہ قبلہ حضرت صاحب میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی آپ نے فرمایا بھئی یہ کیا کہہ رہے ہو 40 میل دور؟ جی 40 میل. آپ نے فرمایا 40 میل دی گل نہ کر. فرمایا 40 میل کی ہوئے غلام حسین, حسین دا منن والا ہوئے. تے فرمایا تہاڈیاں کتاباں چ لکھیا ہے, ساڈے سنیاں دے سینے چ لکھیا ہے 40 میل نہیں, کائنات دے کسے کونے چ بھی حسین دا منن والا ہوئے عذاب قبر نہیں ہونا. ہوئے سچا. میاں صاحب نے ایک سوال کیا جی, کوئی مائی دا لال آوے رکھے ہوئے اسی حسین نو مننے آگے دسے, اسی علی نو مننے دسے سنی دے مقابلے چ.
सुभान अल्लाह। पल्ले सच ते कोठे ते चढ़ के नच, गल है सच्ची। अब तवज्जो कीजिए, मियाँ साहब ने एक सवाल किया, उसका जवाब ना दे सका। आपने फरमाया 40 मील दूर कबर बने ते अजाबे कबर ना हुए, तुहाडा नजरिया? जी जी जी। ते फरमाए ये किदी कबर? जी नवासे की कबर। ते आपने फरमाया नवासे की शान ज्यादा या नाने की? और ना कंजूसी करे, हाथ पिछले भी चुके हैं। नवासे की शान ज्यादा या नाने की? कहने लगा नाने की। अब हाथ उठाना समझ आई। वो फरमाया नवासे के 40 मील दूर इतनी बरकत है जो नाने के करीब 2 यार लेटे हैं। बात समझ आई है नहीं? हुजूर के कफन से जो मिट्टी लगी है, इस पे 10 बातें और भी हैं, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूं जी। ये 5 बातें मैंने आपकी बारगाह में अर्ज कर दी हैं। आला हजरत ने हुजूर शाह जी एक बात लिखी है, चलो छठी भी अर्ज कर देता हूँ। आला हजरत ने एक बात लिखी है, आपने फरमाया अगर 5 बंदे भी समझ गए तो मैं समझ गया बात हो गई है। मैं हुजूर शाह जी से दुआ लेने के लिए बात करने लगा, सैयद ज़ादे हैं। आला हजरत ने लिखा है कि हुजूर जब मिराज की रात गए ना, तो मिराज की रात एक मौके पर जिब्रील अमीन कहने लगे हुजूर आगे नहीं मैं जा सकता, आगे नहीं जा सकता। क्यों? आगे वो नूर है कि अगर मैं गया पूरे बराबर भी जाऊंगा तो मेरे पर, पूरे बराबर भी जाऊंगा तो पर जल जाएंगे। आला हजरत ने यहाँ लिखा है, आपने फरमाया जिब्रील नूर, उनकी असल नूर, वो सारे नूर, लेकिन आगे जाने से कहते हैं हुजूर मैं जाऊंगा तो जल जाऊंगा। जहन पे जोर दीजिएगा। फरमाते हैं जिब्रील आगे गए नहीं, लेकिन फरमाते हैं हुजूर लिबास के साथ गए या लिबास के बगैर? जी लिबास के साथ। तो फरमाया जहां जिब्रील के पर जले थे कपड़ा कैसे बचा है? इसकी शरह के लिए आधा घंटा चाहिए, लेकिन अभी नहीं लूंगा। ये है निस्बत जी, ये है असल बात। यहां से मैंने बात शुरू की थी जी कि असल अहले सुन्नत शख्सियत नहीं, निस्बत। निस्बत जिधर होगी उधर अहले सुन्नत झुक जाएंगे। तो मेरे भाइयों गौर करना है, बदअकीदगी आपके अंदर ना आए, बेअदबी ना आए। लोग आज बहुत सारे लोग कुरान पढ़ाने के लिए, मैं बात सोच इंशाल्लाह खोलूँगा, कुरान 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 कुरान, बात मसला कुरान का नहीं। हुजूर का अदब, हुजूर का एहतराम, हुजूर की आल का अदब, हुजूर के असहाब का अदब, हुजूर के अज़वाज का अदब, अहले बैत किराम का अदब जी। तो अगर आपको अल्लाह ने ये दौलत दी है ना, तो मैं एक ये बात अर्ज करने लगा हूँ। वैसे तकरीर मुकम्मल हो गई है और आपका ज़ौक़ ऐसा है, वल्लाह मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, आपका ज़ौक़ बता रहा है आज रात ख़त्म हो जाए, हुजूर की बात ख़त्म ना हो। ये सच्ची बात, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब ने यहाँ एक जुमला लिखा है, आपने एक नसीहत लिखी है। आप फरमाते हैं जब तुम्हें कोई पूछे ना तुम क्या हो, गल मानोगे कि नहीं? मुफ्ती साहब ने लिखा है, फरमाया उस वक्त कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ। क्या कहना है? क्या कहना है? जोर अल्हम्दुलिल्लाह को, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल ना नौजवान जो बेचारे थोड़ा तो कौन मैं सीधा साधा मुसलमान, बाकी दंगे क्या बात है, सीधा साधा मुसलमान। देख ये कहने से कतराते हैं मैं सुन्नी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सुनो, हमारे 2 तारुफ हैं, एक काफिर के मुकाबले में हम मुसलमान हैं, लेकिन इस छतरी के नीचे, जिस मुसलमान की छतरी के नीचे जिस जगह मरज़ई भी है, जगह राफजी भी है, खारजी भी है। अच्छा एक मिनट 10 या राफजी खारजी कौन होता है? तशरीह सुबह हो जाएगी। राफजी जो सहाबा का बुग़्ज़ रखे, अहले बैत का नारा लगाए, या सहाबा के किसी एक सहाबी, चाहे हज़रत अमीर मुआविया क्यों ना हो, अमर बिन आस क्यों ना हो, हज़रत हिंदा क्यों ना हो, जो किसी सहाबी या सहाबिया का बुग़्ज़ रखे, एक का भी,
بے شک اہل بیت کا نعرہ لگائے وہ رافضی ہے، اور جو صحابہ کا نعرہ لگائے اہل بیت سے بغض رکھے وہ خارجی ہے، صحابہ کا بغض رکھے وہ رافضی ہے، اہل بیت کا بغض رکھے خارجی ہے، اور جو حضور کی ساری نسبتوں کا ادب کرے وہ اہل سنت ہے، وہ سنی ہے۔ کافر کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، سنو، لیکن اس آپ کون ہیں مسلمان؟ میں مسلمان، فلاں مسلمان، مرزائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں، لیکن مرزائی کے کافر ہونے میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جی مرزائی اتنا بڑا کافر ہے، لیکن مرزائی اپنے آپ کو، آج امریکہ جاؤ ہم نے دیکھا جا کے کہ وہاں پر ایسی جو ہیں ریاستیں ہیں جس میں تعارف ہی مرزائی کا مسلمان ہے، مسجدیں انہوں نے بنائی ہوئی، سارا سلسلہ ہے، گورے مسلمان ہو رہے ہیں، پھر آگے مرزائی کے، ایسا سلسلہ۔ تو کافر کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان جس جگہ مجموعی طور پر لفظ مسلمان آ گیا اس جگہ ہمارا تعارف مسلمان کافی نہیں۔ کافر کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، لیکن اس چھتری کے نیچے جہاں رافضی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، خارجی بھی، گستاخ صحابہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، گستاخ اہل بیت بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، حضور کے والدین کا گستاخ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، مرزائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو لفظ مسلمان تعارف کافی نہیں۔ کافر کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، اور اس مسلمان کی چھتری کے نیچے ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ جی کیوں؟ یہ سرکار نے فرمایا ہے، فرمایا ستفترق، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ستفترق امتی الى 73 فرقہ کلهم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی، حضور نے فرمایا میری امت میں افتراق کا وقت آئے گا، 73 فرقے ہوں گے، کلهم فی النار، سارے دوزخی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جنتی ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ مسلمان ہوں گے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ مسلمان ہوں گے، نہ، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میری سنت اور میری جماعت کے ساتھ ہوں گے۔ یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا؟ احیاء العلوم فی الدین میں ریکارڈ ہو رہا ہے، حوالہ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ احیاء العلوم فی الدین کی پہلی جلد کے اندر امام غزالی نے لکھا ہے۔ جی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا؟ اب جو اپنا نام سن کے خوش ہو وہ ہاتھ اٹھائے، حضور سے پوچھا ان کا نام کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا وَهُوَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَجَمَاعَةِ، وہ اہل سنت و جماعت۔ الحمدللہ۔ شاہ صاحب لطف لیں گے اس ہستی کا نام سن کے، یا جن نسبت والے لوگ ہیں، حضور مجدد صاحب کے مشائخ میں جن بزرگوں کا نام آتا ہے، حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں اقبال نے بھی کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زر فلک ہے مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جسے خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، کی عرض میں نے کہ عطا مجھ کو بھی فکر ہو، آنکھیں میری بینا ہیں لیکن دل نہیں بیدار۔ حضور مجدد صاحب کے مشائخ میں پیراں، حضور مجدد صاحب کے مشائخ اور ان کے پیروں میں سید الطائفہ، قطب الاقطاب، مرجع الاوطان، یہ ہستی جن کا میں نام لینے لگا ہوں، سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ، ہائے 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 سبحان اللہ، ان کا نام لینے سے بھی سکون آتا، ان کے نام سے بھی اللہ نے سکون وابستہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دروشی پڑھو، صلاۃ و السلام، دروشی پڑھو، سارے پڑھو، صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دروشی پڑھو، صلاۃ و السلام، اور دروشی پڑھو، صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب۔ خواجہ خواجگاں خواجہ عبید اللہ احرار، اتنی بڑی ہستی، سبحان، خواجہ عبید اللہ احرار۔ مجدد صاحب آپ کے نام کو چومتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے، حضور مجدد صاحب نے مکتوبہ شریف میں لکھا ہے،
آپ نے فرمایا کوئی مجھے غوث کہے، کتب کہے، ابدال کہے، اوتاد کہے، جتنے لقب دے میں خوش نہیں ہوں گا۔ حضور کس سے خوش ہوں گے؟ فرمایا مجھے کوئی لقب نہ دے، کہو یہ بندہ لکھ دے عبید اللہ احرار سنی ہے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ فخر کرو نا یار۔ آج کے بعد میں جلسے میں کہہ رہا ہوں آپ سے بڑی راضی ہوں انشاءاللہ، اور پچھلی مرتبہ کا ذوق جو ہے اس کی وجہ سے یہ میں نے ٹائم دیا۔ حافظ صاحب نے کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے، شاہ صاحب کا مجھے حکم سنایا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آنا ہے، لیکن میں ذوق لے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر بھی انشاءاللہ آئیں گے، خوشی سے آئیں گے جو آپ کا ذوق ہے اور شوق ہے۔ لیکن میں ایک ترلا لینے لگا ہوں، ترلا لینے لگا ہوں۔ ملک کہنے سے جس طرح خوش ہوتی ہو نا، اوان کہنے سے جس طرح خوش ہوتے ہو، جٹ چیمہ چٹھا رانا کہنے سے، پٹی کہنے سے خوش ہوتے ہو، اس سے 1000 گنا سنی کہنے سے خوش ہوا کرو کہ میں سنی ہوں الحمدللہ۔ کیا الحمدللہ میں سنی ہوں، ہائے 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 سبحان سبحان، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا تو لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ ویسے گواہی آئے ڈال لو یار، ہے جی آسمان کھلا ہے اور بڑا روحانی منظر ہے، یہ شاہ صاحب کی برکت ہے، ہاں جی اتنی روحانیت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ ہاں جی سارے ہاتھ اٹھا کے کہو میں سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، ہاتھ اٹھا کے کہو میرا تو لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، ہاتھ اٹھاؤ، میرا تو لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، میرا تو لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان، یہ بات آپ نے کرنی ہے، الحمدللہ میں سنی ہوں۔ اچھا ہمارے بزرگ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے، ہاں جی زیارت کیا تھا شاہ صاحب نے، سبحان سبحان۔ آپ نا ٹرین سے چڑھے، سفر پہ جا رہے تھے، ہاں جی تو ساتھ نا ایک مولانا بھی بیٹھ کے، مولوی صاحب بیٹھ کے، تو بزرگ بڑی فراست والے ہوتے تھے، تو وہ قریب ہو گئے، جی حضرت کیا حال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کون ہیں؟ الحمدللہ میں سنی ہوں۔ یہ کیا کہا؟ زور سے کہو، زور سے کہو، الحمدللہ میں سنی ہوں۔ وہ مذاق آ گیا، اچھا آپ سنی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو پھر جنتی ہوں گے۔ جی الحمدللہ میں جنتی۔ یہ کہا مولانا نے کہا الحمدللہ میں جنتی ہوں، تو وہ نیڑے ہو گیا، سنگن لگا۔ پھر میں کیوں ہوئی؟ میں سنگن لگا تسی جنتی ہو، تو جنت حدیث ہی چمدا جنتی دی خوشبو تے 40 میل دور آمدی ہے، تو مینوں نیڑیوں نہیں آ رہی۔ فرمایا تو پوری حدیث نہیں پڑھی، جنتی دی خوشبو جنتی نو آمدی ہے، جہنمی نو جنتی دی خوشبو نہیں پڑھی۔ ہوں جی سمجھ آئیے تو پھر سارے زور لا کے بولنا ہے، جلے کوئی پوچھے تو اسے کی ہو، جس طرح فخر نہ رکھو میں چیمہ جی، میں ملک ہاں جی، میں چٹھا جی، میں رانا جی، میں راجہ جی، میں فلان ہاں جی، تو جلے کوئی پوچھے نا تسی کون ہو، تو اس نے ہوں ہاتھ چکیا کیا الحمدللہ میں سنی ہوں۔ سمجھ آئیے؟ کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا بچہ؟ کوئی ناراض نہیں، کوئی ناراض ہونا ہے، چہرے نہیں نظر سونے سونے کوئی کچھا نہیں، کوئی کوڑا نہیں تھے، سارے سونے ماشاءاللہ بیٹھے، ماشاءاللہ میں سارے اندر چہرے آل چمکتا پیا، دیکھتا پیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ حضور حکیم الامت نے شاید اتنے گل لکھی ہے، قبلہ قاری صاحب بہت گل لکھی تھے، اللہ اکبر۔ ریاض الجنہ سے آپ کا الہام ملتا ہے جی، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضور حکیم الامت نے یہاں بڑی خاص بات نکتہ لکھا ہے، تقریر بھی ہر جگہ نہیں ہوتی ہے ایسے ذوق سے شوق سے، یہ شاہ صاحب کی برکت، آپ کا ذوق ہے ماشاءاللہ، ان بچوں کا ذوق ہے، پورا سال بیچارے تیاری کرتے ہیں جی، ہے جی اللہ اکبر، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے۔
حضور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دنیا میں پل صراط کی ایک مثال ہے. دنیا میں بڑا علمی نقطہ ہے. دنیا میں پل صراط کی مثال ہے. عرض کی حضور وہ کون سی ہے؟ فرمایا کو پوچھے دنیا میں پل جو ہے وہ پل صراط کی مثال ہے. فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی میں اس کی تشریح نہیں کرنے لگا, آدھا گھنٹہ چاہیے اس پہ. فرمانے لگے صراط مستقیم. پتہ چلا یہ سوکھا کام ہے, یہ سوکھا کام بڑا اوکھا ہے. لیکن آگے آپ کا چہرہ چمکے گا اور انشاءاللہ اگلے سال تک یہ جملہ آپ ضرور یاد رکھیں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یاد رکھیں گے. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ صراط مستقیم پل صراط کی مثال ہے. تو فرماتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا ہے؟ وجد کرنا, اپنے کرنا, کوئی غیر تو ہے کوئی نہیں. مفتی صاحب نے لکھا ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم عقیدہ اہل سنت ہے. اگلا جملہ سنو غور وجد کرو گے. آپ نے فرمایا آج اگر عقیدہ اہل سنت ہے تجھے تو تجھے مبارک ہو, پل صراط پر تجھے کوئی غم نہیں ہوگا. صرف آج تو سنی بن کے رہ, آج عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہ. اور عقیدہ اہل سنت, آج میں نے تھوڑی سی نوکری عقیدہ اہل سنت پہ پیش کی ہے جی, عقائد کے اعتبار سے ہے جی. پچھلی مرتبہ میں نے, مجھے تھوڑا یاد پڑ رہا ہے, میں نے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی. میں نے کہا کہ جسم اور روح دونوں ہونے چاہیے جی. عقیدہ اہل سنت کے اعتبار سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں, اور آخر پہ میں ترلا لینے لگا ہوں آپ کا. ماشاءاللہ دل تو نہیں کر رہا, آپ کا بھی نہیں کر رہا, موسم بھی سونا ہے, ماحول بھی سونا ہے, ہاں جی. لیکن انشاءاللہ پھر صبح بھی ملاقات ہوگی, پھر کل رات کو شاہ صاحب کے جلسے میں بھی انشاءاللہ ملاقات ہے. آپ سے ایک میں ترلا لینے لگا ہوں محبت سے. سبحان اللہ لے لوں. سبحان اللہ سبحان آج ارادہ کرو پکا پکا سچا, حضور دے میلاد چاہیا آئندہ نماز قضا نہیں ہونے لگے. آواز کٹ گئی ہے تھوڑی جی. جس طرح ہاتھ چک کے نعرہ لیا سے اتنا سارے انشاءاللہ ہاتھ چک کے کوئی انشاءاللہ, ہاتھ پھر چکے انشاءاللہ, 5 وقت دی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا کئی بندے آتے نا او یار نہیں چک دے, ہو سکتا نہ پڑھنا ہوگا, او چلیا نیت کر اللہ بیڑا پار کر دے. سمجھے بات, سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے آج ارادہ کر لو یار, زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت ہے جی سورج غروب ہو جائے. کسی کو پتا تھا کہ یہ امام صاحب مساری چونکے بولے وہ دکان تے گئے, اس طرح دکان تے گئے, ایسے ہی دکان پہ گئے اور اٹیک ہوا ہے. آپ کو کیا پتا کہ صبح ہونی ہے یا نہیں, لیکن ارادہ کرو, سچا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور صبح اٹھ کے روزانہ صبح اٹھ کے بے شک 3 آیتیں قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو, 3 صرف بے شک, لیکن قرآن کی زیارت کیا کرو. ایک اور جملہ بولنے لگا ہوں, معافی چاہتا ہوں نوجوانوں سے, موبائل سے قرآن کم پڑھا کرو, قرآن سے قرآن پڑھا کرو. قرآن مجید کو کھول کے قرآن پڑھا کرو. یہ نہیں میں کہہ رہا موبائل سے نہیں, نہ, موبائل سے ایک ثواب تو کم ہوتا ہی ہے نا, جو چھونے کا ہوتا ہے, جو پکڑنے کا ہوتا ہے. وہ موبائل پکڑنے کا تو نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب قرآن شریف کھولو نا سینے سے لگاؤ, پھر چومو, پھر ہے جی قرآن شریف کھولو. صحیح ہے, صبح اٹھ کے قرآن مجید صحیح معنوں میں جو بندہ زیارت کر لیتا ہے اور تلاوت کر لیتا ہے, انشاءاللہ اس پہ جادو نہیں ہوگا. ہاں جی انشاءاللہ. اے جڑے ہوں تھوڑے ڈبا پیر تے جتنے چمکے ہیں نا, یہ ساڈا اپنا قصور ہے. ہاں جی, گھر چوہا مر جائے, میں مثال دیتی ہے پہلا بھی, چوہا مر جائے جدہ گھر تے اگربتی لائی دیے نہیں, چوہا مر جائے تے بدبو ہوئے تے چوہا کڈو, اگربتی لانے نال وقتی فرق پوے گا, وقتی فرق پوے گا.
وہ بدبو ختم. آج اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈرائنگ روم میں چوہا مر گیا ہے تو آپ چوہا جب نکالیں گے ہو سکتا ہے شام تک اگربتی کی ضرورت ہی نہ پڑے. آج ہمارے گھر کے اندر جو مسائل ہیں ہم دوڑتے ہیں جی کیا کریے جی, کیا مسئلہ ہے جی, تو کوئی دستا جی سورہ بقرہ پڑھاؤ, سورہ درود تنجینہ پڑھاؤ, فلاں چیز پڑھاؤ, فلاں چیز پڑھاؤ. وہ اگربتی ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے رشوت کا چوہا نکالو, سود کا چوہا, جھوٹ کا چوہا, فراڈ کا چوہا, یس بے ایمانی, رب کی نافرمانی, رسول اللہ کی نافرمانی, اس کا چوہا گھر سے نکالو. پھر 1.25 لاکھ میری درود دی لوڑ نہیں پڑنی, ایک میری سورہ فاتحہ نہ لکھو چل جائے گا. بات سمجھ آئیے یا نہیں؟ تو اس لیے یہ رجوع الی القرآن کرو, قرآن کی طرف رجوع کرو. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, خود قرآن پڑھو. صبح جس گھر میں روزانہ قرآن کھلتا ہے انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا. اور کوشش کر کے یہ سارا سلسلہ کرنا ہے. میں نے بہت زیادہ شاید آپ کا ٹائم لے لیا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, برکات عطا فرمائے اور خیر نصیب فرمائے. آخر پر ہم نے شاہ صاحب کی دعا سے پہلے اور سلام سے پہلے ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے. عشر, واہ جی واہ, مسئلہ آپ صاحب نے یاد مجھے کرایا ہے. اللہ اکبر. جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اس طرح عشر بھی فرض ہے. عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ. آپ کی جتنی فصل ہے نا اس کے دو طریقے عشر نکالنے کے. اگر بارانی ہے, بارش والی ہے, تو پھر فصل کا 10واں حصہ نکالیں گے. اور اگر آپ پانی دے رہے ہیں, نہری پانی دے رہے ہیں یا ٹیوب ویل کا پانی دے رہے ہیں, پھر اس کا نصف ہوگا یعنی 20واں حصہ ہوگا. یہ نکالنا ہے. اور جس فصل میں عشر نہ نکالا جائے وہ جدھر بھی جائے گی برکت نہیں ہوگی. اس گھر میں برکت نہیں ہو سکتی جس میں عشر شامل ہو. پہلے سیانے لوگ جو ہوتے تھے نا, آج تو جو ہے نا وہ تھریشر ہیں اور طرح کی مشینری ہے, سارا سلسلہ ہے. ہم نے چھوٹے چھوٹے دیکھا ہے کہ پہلے وہ ایسی جگہ ہوتی تھی جن میں وہ جانوروں کے ساتھ کیا جاتا تھا. آپ اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے, ہاں جی, گا گہنا, ہاں جی. اور وہ ہم اپنے کشمیر میں اسے کھلاڑا کہتے تھے, یا پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے تھے, کھلاڑا. ہاں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو ہمارے والد صاحب کو ہم نے دیکھا ہے, اور ہمارے علاقے میں بھی یہ رواج تھا کہ کھلاڑے میں جتنا گندم یا باجرہ ہوتا, ادھر باجرہ ہوتا ہے, مکئی ہوتی ہے, گندم ڈھیر سے پہلے عشر نکالنا ہے, بوری میں نہیں ڈالنا. اس کا ناپ کے تول کے عشر نکالنا ہے. عشر خود کھلاڑے سے مستحق کے گھر جائے گا, گھر نہیں لانا. یہ ارادہ کرو, زمین دارو, کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بندہ کہتا ہے نا او جی میری 20 بوریاں عشر لگ جائے گا. تو رب کہتا ہے اگر گڑا ڈال دیتا, جانور کھا جاتے, پرندے کھا جاتے, فصل اجاڑ دیتا, تو کیا کرتا ہے؟ تو بڑا چودھری بنا ہوا ہے جی, وہ میری فصل. فرمایا نا, ایسا نہ کر, ایسا نہ کر. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویعمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا واللہ واسع علیم. فرمایا شیطان تجھے وسوسہ دے گا. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان کہتا ہے تجھے وہ غریب ہو جائے گا, عشر نکالے گا, گندم کم ہو جائے گی, اتنی کم ہو جائے گی, اتنی بوریاں کم ہو جائے گی, تیری تو اتنی کمی آ جائے گی. شیطان تجھے وسوسہ دیتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کیا, واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا. فرمایا میں رب وعدہ کرتا ہوں تم سے, دیکھو دیتا بھی خود ہے, اور فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں, واللہ یعدکم, یہ کسی سیاسی کا, MNA MPA کا جو وعدہ نہیں کہ گلی بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, نہیں. فرمایا واللہ یعدکم, ہم وعدہ کر رہے ہیں, یعدکم مغفرتا منہ وفضلا, تو عشر دے, زکوٰۃ دے, ہمارے راستے میں دے, ہم تیری بخشش بھی کریں گے, تجھ پہ فضل بھی کریں گے, اور تمہیں زیادہ بھی دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا فضل ہے.
تو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ عشر ضرور دیں انشاءاللہ. کبھی بھی کوتاہی نہ کرو، اس چیز میں کوتاہی نہ کرو، یہ بہت خطرناک چیز ہے جی. اور یاد رکھو کنواں ہے نا، کنواں جتنا پانی نکالو گے اتنا صاف آئے گا، ستھرا آئے گا، میٹھا آئے گا. اور جب کنویں سے پانی نکالنا بند کر دو، آہستہ 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 پانی کم بھی ہو جائے گا، گندا بھی ہو جائے گا جی. یہ جو رب نے دیا اسے دیتے جاؤ دیتے جاؤ، رب اور دے گا اور دے گا اور دے گا. اللہ اکبر. رہ گیا ایک مسئلہ کہ عشر دیں کہاں. جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو عشر بھی دے سکتے ہیں، لیکن حضور حکیم الامت مفسر قرآن حضور مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں آج کے دور میں سب سے بہترین مصارف میں سے جو مصرف ہے عشر کا وہ دینی مدرسے مدارس میں. تو فرمایا بچے پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے تمہارے گھروں تک برکت پہنچتی رہے گی. اگر تم قبر میں چلے گئے قبروں میں بھی برکت پہنچتی رہے گی. یہ اس کے علاوہ کوئی اگر کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہے عشر کے حوالہ سے یا میری تقریر پر کوئی کسی کو سوال ہے تو بالکل پوچھ سکتا ہے. سبحان اللہ اکبر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکات عطا فرمائے. وہ راضی ہو تے ہن ختم میں ہن تکنا جی تسی راضی ہو تے ختم نبوت دا نعرہ انج لانا جنیا لایا تے دعا کرو فلسطین واسطے ہیں. فلسطین انشاءاللہ صبح فلسطین پہ بھی بات ہوگی، اور انشاءاللہ ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے. فلسطین کے حق میں کون کون ہے؟ واہ ریکارڈ کرو جی نہ دے ہاتھ جڑے جڑے فلسطین دے حق وچ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. 4 کام کرنے ہیں، تفصیل پھر عرض کروں گا. پہلا کام کرنا ہے پوری امت توبہ کرے. جب توبہ کرے گی تو قبلہ اول محفوظ ہوگا جی. دوسری بات کہ ان کی اعانت کرنی ہے، مدد کرنی ہے جتنی ہو سکے. صحیح راستے سے چندہ پہنچانا ہے، صحیح راستے سے. کوئی ہے اگر آپ کی سمجھ میں ہو تو ان کو چندہ بے شک 10 روپے بھیجیں. ام مامونہ عرض کرتی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا بیت المقدس میں بے شک تھوڑے دینا، دیے میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے دینا ضرور بھیجنا. ٹھیک ہے نا، چاہے دیے میں تیل ہی ڈالو، 10 100 جتنی بھی 1000 ہی ضرور نہیں، لاکھ بھیجو، آپ کا حصہ بیت المقدس میں جانا چاہیے. تیسرا کام کرنا ہے احتجاج کرنا ہے. پورے میں یہ نہیں کہ جو میں کر لیا تھا بس سو جاؤ، نہیں، جاری رکھنا ہے احتجاج. اور احتجاج کے مختلف طریقے ہیں. سوشل میڈیا والے جس جگہ پر آپ بیٹھے ہو، جو بھی آپ کا منصب ہے اس جگہ احتجاج. اور احتجاج میں کبھی بھی اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا. یہ دشمن لوگ بیچ میں ہوتے ہیں کہ جب احتجاج ایسے ہوتے ہیں تو اپنی بلڈنگوں کو، اپنی املاک کو نقصان پہنچانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا، یہ یاد رکھنا ہے. ایک اور کام کرنا، اوکھا دس دے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے. ان کی مصنوعات جو یہودی کی مصنوعات ہیں نا ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. پوچھو کہ کون کون سی ہیں، یہ علماء آپ کو لسٹ دیں گے لیکن میں 2 3 4 بتا دیتا ہوں. پیپسی، کوک، سپرائٹ، KFC. ایک بندہ کہتا ہے فلسطین سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سارے آ چکو فلسطین نال کون کون سارے اب تو پیپسی نہ چھڈو، کوک نہ چھڈو، KFC نہ چھڈو ہے جی. پر صدقے جاواں تے نیڑے نہ آواں. ایسا نہیں کرنا. ایک بندہ کہنے لگا حضرت میں نے ہم نے کل جو دن منایا ہے، میں 3 جگہ جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں تو 3 جگہوں پر ہم نے مختلف بیانات کیے ہیں. اور اس میں اللہ کا فضل ہے، اب سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پورے زور سے
یہ بات کہی ہے کہ مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ایک کہنے لگا جی یہ بہت مؤثر احتیاط ہے، حضور شاہ جی بھی تائید کر رہے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی کیا ہوگا؟ میں نے کہا کیا نہیں ہوگا، یہ ایک پیپسی سے یہودی کو، اسرائیل کو اتنا فائدہ ہے، کوک سے فائدہ ہے جی۔ یہ جو آپ کے پیمپرز ہیں، یہ پیمپرز بھی اسی ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو یہ بھی انہوں نے، لیکس بھی انہوں نے، ساری چھٹنے پہ سے متبادل سارا کچھ ہے، پریشان نہ ہوا، سارا کچھ ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سٹرنگ سٹرنگ جان دیا ہو نہیں؟ مڑے میں پتا سٹرنگ یہ بھی ان کی ہے، جس طرح پیپسی ہے اسی طرح سٹرنگ ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ پوری لسٹ ہے ہمارے پاس ساری کی ساری، یہ ہر مسجد کے سامنے لگنی چاہیے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے کہا یار چھوڑ ضمیر اپنا جگہ۔ میں نے کہا وہ پرندے سے بھی ضمیر مر گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں چخا میں قطرہ ڈال رہا تھا، قطرہ قطرہ۔ اس پرندے سے کسی نے پوچھا کہ تیرے قطرے سے بجھ جائے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کم کیوں کرنا ہے پیا؟ انہوں نے کہا بجھوڑا لیا نہ تے ہوئے گا نا۔ کیا خیال ہے؟ امام احمد بن حنبل حضور شاہ جی جیل میں تھے، آپ کی جیل میں شہادت ہوئی ہے، بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی جی۔ ہم تو پراٹھے کھا کے بھی لبیک یا رسول اللہ علیہ نہ کہہ سکتے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ ختم نبوت کا نعرہ لگنا آج مشکل ہے، وہ یہ سیاسی نعرہ ہے۔ میں نے کہا جب کہہ تینوں اور کچھ امداد بنی مکھی نے گند دے بیٹھا۔ اب توجہ کرو، سمجھو بات سمجھیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جیل میں تھے، تو جب اذان ہوتی نا جمعے کی، تو جمعے کی اذان ہوتی تو آپ وضو کر کے تو جیل کے دروازے تک پہنچ جاتے ہر جمعے کو۔ ایک دن ایک سنگی نے عرض کی کہ حضور آپ کو پتہ بھی ہے دروازہ نہیں کھلنا، تو تسی تیار ہو کے تو وضو کر کے تو جیل دے دروازے تک پہنچ دیو۔ فرمایا میرا کم دروازے تک پہنچنا ہے، میں اتھے تک اتنا کم تے میں کرانا۔ آگے میرے بس میں نہیں ہے، دروازہ کھلانا میرے بس میں نہیں ہے، لیکن یہاں تک میں آ سکتا ہوں، وضو کر کے آ جاتا ہوں اور اللہ کو کہتا ہوں تو جانتا میں یہاں آ گیا ہوں۔ یار جتنا کر سکتے ہو اس فلسطین کے لیے اتنا تو کرو نا۔ کیا پیپسی کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوگا؟ یہودی کی مصنوعات کے بغیر کچھ نہیں ہوگا؟ آپ کے باپ کا دشمن ہو، آپ اس کی دکان سے کبھی سودا نہیں لیتے ہو، میرے پیو کا دشمن ہے، تو جو اسلام کا دشمن ہو تو یار اتنا جذبہ تو مسلمان کا ہونا چاہیے نا۔ اب ناراض تو نہیں، جو اگر سمجھ آئیے تو ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ مسئلہ سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ جب اب انشاءاللہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں ان پیپسی آ گئی ہے تو میرے لینڈ نال کی ہوئے گا، نہیں، اپنا نام لکھوا، چھڑ اگلیاں گلاں نو، دل کے تقوی کو رب دیکھتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اب ختم نبوت کا نعرہ اس انداز میں لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت، سارے بڈھے جوان ہاتھ چکے، کیونکہ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے اس کی پشت پہ مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے، اور حضور خوش ہوتے ہیں گنبد خضرا میں جب ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے۔ اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ڈبل آواز، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دل ہے یاد خدا سے شاد، جامع عشق نبی آباد، سب کا نعرہ سب کی یاد، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔